ہیں. اور یہ ایک شرمناک اور حیرتناک بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود خواجہ صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا ہے ایک فیک کیس میں. بہرحال خواجہ صاحب کے لیے قید و بند کی صعوبت نئی نہیں ہے، نہ ان کے بزرگوں کے لیے نئی ہے. ان کے عظیم والد خواجہ صفدر صاحب اور میرے والد خواجہ محمد رفیق صاحب ایوبی آمریت کا مل کر مقابلہ کرتے رہے ہیں اور مادر ملت کے ساتھی رہے ہیں. اسی طرح مجھ سے اور عطا تارڑ صاحب سے خواجہ صاحب کا تعلق دوسری جنریشن کا تعلق ہے. ہمارے بزرگوں سے ان کا خواجہ صفدر صاحب کا بہت گہرا تعلق رہا ہے. خواجہ صاحب انشاءاللہ تعالی جلد واپس لوٹیں گے سرخرو ہو کر، اور جیل کا پھاٹک پھر ٹوٹے گا. کسی کو تاحیات آپ پابند سلاسل نہیں رکھ سکتے. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہمیں گرفتار کروانے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ قید و بند، یہ توق و سلاسل ہمارے نظریے کو مضبوط کرتے ہیں، ہمیں متزلزل نہیں کرتے. کوئی ایک آدمی بھی آپ توڑ نہیں سکے، کسی ایک آواز کو بھی آپ بند نہیں کر سکے. لیکن اس کے باوجود انتقام کا ایک ایسا سلسلہ ہے احتساب کے نام پہ جو بند ہونے میں نہیں آ رہا. پہلے نیب کے ذریعے یہ کام کیا گیا، اب ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو بھی اس کام پر لگا دیا گیا ہے. بہرحال یہ دور بہت جلد ختم ہوگا اور پاکستان میں جمہوریت کا، انصاف کا اور قانون کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے مقاصد بڑے ہیں. پی ڈی ایم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت کو گرا دیا جائے اور اپنی حکومت بنائی جائے. پی ڈی ایم کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہور کی بالادستی کو قائم کیا جائے، جو 70 برس سے یرغمال بنی ہوئی ہے کسی نہ کسی شکل میں. اور یہ کیفیت اب ختم ہونی چاہیے، اور پاکستان کو اگر آگے لے کے بڑھنا ہے تو اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ملک کو 73 کے متفقہ آئین کی روشنی میں آگے بڑھایا جائے اور قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے. یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو ملک میں فساد اور فتنہ پیدا کرتی ہے. حکومتیں لائق بھی آتی ہیں، نالائق بھی آتی ہیں، لیکن از خود فساد پیدا نہیں کرتی. حکومتوں کو تو ملک میں امن قائم رکھنا ہوتا ہے. یہ پہلا حکمران اور یہ پہلے اس حکمران کے ٹوڈی ہیں جو سارا دن ٹی وی پر صرف گالیاں نکالتے ہیں، مغلظات بولتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، جھوٹے مقدمے تراشتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ملک چلانے کی فکر کریں، اپنے سیاسی مخالفین کو انہیں فکس اپ کرنے کی ہر وقت فکر ہوتی ہے. اور ملک کے سربراہ اتنے فارغ ہیں، بلکہ اتنے ویلے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے مائنیوٹس کی بھی فکر کرتے ہیں. کون پکڑا گیا ہے، جیل کے کس کوٹری میں ہے، اس کے پاس بیڈ تو نہیں چلا گیا، اس کے پروڈکشن آرڈر تو نہیں ہو گئے. اگر پروڈکشن آرڈر ہو گئے ہیں تو اس بات کو میک شیور کرتے ہیں کہ روزانہ لاؤ جیل، لاہور میں پھر واپس اسلام آباد لے کے جاؤ تاکہ 10-12 گھنٹے روز سفر کرے اور اس کو تکلیف ہو. یہ بڑی چھوٹی اور بڑی کم ظرفی کی باتیں ہیں جنہیں ہم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن ہم نے بہت دیکھی ہے، فوجی آمریتوں کا بھی سامنا کیا ہے، سول آمریتیں بھی دیکھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی آمریت اپنی مثال آپ ہے. یہ اس لحاظ سے بہت منفرد ہے کہ وہ شخص جس نے جمہوریت کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کی زیرو سٹرگل ہے، جس نے کوئی جدوجہد نہیں کی اس ملک میں آمریتوں کے خاتمے کے لیے، مارشل لاؤں کا مقابلہ نہیں کیا، اور جمہوریت کے لیے جس نے 1 گھنٹہ قید نہیں کاٹی، وہ شخص جو ہے وہ پاکستانی قوم سے اور اس کے ساتھی انتقام لے رہے ہیں. نان سیریس لوگ ہیں. آپ دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. روز مہینے میں 2 بار پول پرائسز بڑھتی ہیں. خود و نوش کی اشیاء کئی گنا مہنگی ہو چکی ہیں. لوگوں کا جینا حرام ہو چکا ہے. معیشت کی نبضیں ڈوب رہی ہیں. قومی ادارے لڑکھڑا رہے ہیں. ہم ریلوے کو سیدھا کر گئے تھے، انہوں نے اس کو پٹری سے اتار دیا. اب یہ پی آئی اے کا جہاز آپ دیکھیں کتنی بے عزتی کروائی ہے. پہلے کہہ دیا کہ پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں، جو کہ نہیں تھی. پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنوا دیا، اور اب وہ ملائیشیا میں جہاز کھڑا کر لیا انہوں نے. کتنی بے عزتی ہوئی ہے مجھے بتائیے. لیکن یہ شاید بے عزتی پروف ہے، انہیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو دوسروں کی بے عزتی کرنا جانتا اس کی اپنی کیا عزت ہوتی ہے. تو پاکستان کو انہوں نے تو ایک تماشا گاہ بنا کے رکھ دیا ہے. لیکن 22 کروڑ انسانوں کا ملک، ایک ایٹمی طاقت،
دنیا کے طاقتور ممالک میں گھرا ہوا ملک اس طرح چلایا نہیں جا سکتا. یہ بازیچہ اطفال نہیں ہے, مطلب بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ اناڑیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے, جو کبھی اس کو الٹاتے ہیں, کبھی پلٹاتے ہیں, کبھی ادھر کرتے ہیں, کبھی ادھر کرتے ہیں, اور ملک جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں لرز رہا ہے, غیر محفوظ ہو چکا ہے پاکستان. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پی ڈی ایم اپنی ایڈوانسمنٹ کو جاری رکھے اور اس حکومت سے پاکستانیوں کی جان چھڑائے. پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کروایا جائے تاکہ عوام کی امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق ایک نمائندہ حکومت پاکستان میں قائم ہو اور پاکستان کو دوبارہ آئین اور قانون کی پٹری پہ ڈالا جا سکے. اسی طرح ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کا عمل بند کیا جائے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سیاسی انتقام کا راستہ اس کو بند کیا جائے. سیاسی انتقام اگر بند نہیں ہوگا تو یہ شر چلتا رہے گا اور پھر ان کی باری بھی آنی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ جب یہ جائیں تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو ہمارے ساتھ کیا گیا, لیکن یہ حدیں کراس کر رہے ہیں, اور جب کوئی حد کراس کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بعض چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے کہ ملک کے حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں اور بالکل آمنے سامنے آ کے لوگ کھڑے ہو جائیں, جو سینر ایلیمنٹ ہے پاکستان میں جہاں بھی ہے, جس جگہ بھی ہے, وہ جس جماعت میں بھی ہے, جن جگہوں پر بھی موجود ہیں, ان کو اس پہ سوچنا چاہیے اور ملک کو انتشار سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری بات, یہ پاکستان کی پہلی اپوزیشن ہے جو پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہے اور احتجاج بھی کرتے ہیں, اپوزیشن بھی کرتے ہیں, اور یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ملک فساد اور انتشار کا شکار نہ ہو. اور یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جو 24/7 ان کی یہ کوشش ہے ملک میں انتشار ہو, جھگڑا ہو, اداروں کی آپس میں لڑائی ہو, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہو. پتہ نہیں یہ ان سے یہ سوچ جو ہے ان کی, اس سے ان کو کوئی خوشی ملتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کا کام چلتا رہے گا. اس طرح کسی کا بھی کام نہیں چلتا رہے گا. بہت شکریہ. اچھا فیصل, میرا ایک سوال ہے فارم فنڈنگ کے حوالے سے. رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کی پریس کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ارادے مضبوط ہیں, کسی کو آپ توڑ نہیں سکے. انتقام کا ایسا سلسلہ چل رہا ہے جو بہتر نہیں ہو رہا. یہ دور بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا اور بہت جلد انصاف کا دور آئے گا. پی ڈی ایم کے تھرو ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے ان کی, تو جب آپ ایک حکومت میں ہیں تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن تو اس صوبے کی کے معاملات کے لیے قائم رکھنا ہے نا. اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی صوبہ کے پی کے میں, خیبر پختونخوا میں, اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی, تو وہ اپوزیشن بھی کرتے تھے اور ایک ورکنگ ریلیشن بھی کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ تھا. اس پہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اچھا خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر میرے خیال سے کوئی گورنمنٹ نہیں آئی پاکستان. اچھا جی, میرا خیال ہے نا کافی آپ اس میں تفصیلی روشنی ڈال سکتے. جس طرح کا اب بیانیہ چل رہا ہے لوگوں کا, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں جو ہے نا کوئی ان کی مشاورت شامل ہو جائے گی کن کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کوئی اور بات کرتے ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ اپنے رب پہ یقین ہونا چاہیے, اور اللہ کی آواز لاٹھی بے آواز ہے, اور قرآن حکیم میں اللہ کریم نے ٹائم اینڈ اگین یہ کہا ہے کہ جو مکر کرے گا, خرابی کرے گا, فساد فی الارض کرے گا, وہ بھگتے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھگتنے کا وقت ہے. باقی تو بہانے ہیں, آپ پی ڈی ایم کہہ لیں, آپ لانگ مارچ کہہ لیں, آپ استعفوں کی بات کر لیں, آپ جلسوں کی بات کر لیں. جتنا ظلم کیا انہوں نے اس پاکستان کے ساتھ اس حکومت نے, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب نہ ہو. ہم نے کیا حساب لینا ہے, اصل حساب تو اللہ کریم لیں گے. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے برخلاف بات نہ کی جائے اس کے بارے میں, لیکن پی ڈی ایم کو ضرور بات نہ کی جائے, برے نہیں ہوتا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ سمجھیں. ایسا یہ پچھلے مسائل میں جو اس وقت عوام جو ہے نا بہت ہوئی ہے, ہر آنے والے دن میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ فیصلہ کی آپ حکومت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں, کتنی دیر ہوتی ہے اگر یہ دیکھیے, جو آپ نے جملہ بولا نا کہ مستقبل کا دیکھتے ہیں حکومت کا, تو اگر یہ حکومت رہی تو پھر ہمارا ملک کا مستقبل جو ہے وہ روشن نہیں ہے. اس لیے اگر پاکستان کے مستقبل کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے کے جائیں تو ان کو چلتا کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے 2.5 سال ان کو دیے ہیں. انہوں نے ہر ادارے کو ڈبویا ہے, کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کیا. ایک ہوتی ہے گڈ گورننس,
एक है बैड गवर्नेंस और एक होती है नो गवर्नेंस। ये नो गवर्नेंस है। ये शुगल मेले के लिए आए हुए हैं और ये शुगल मेले से तो मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट तो नहीं है। आप देखिए ना, समझ ही नहीं आ रही उनको। वो खुद बार बार कह चुके हैं कि हम बगैर तैयारी के आए हैं। ये उन्होंने कहा है, हम तो नहीं कह रहे। उनसे अभी तक सिरा ही नहीं पकड़ा गया और आधी टर्म गुजर गई है। तो अब अगर और तबाही फैलानी है तो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि हमारे इरादे मजबूत हैं, किसी को आप तोड़ नहीं सकते। इंतकाम का ऐसा सिलसिला चल रहा है जो बेहतर नहीं हो रहा। ये दौर बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्द इंसाफ का दौर आएगा। PDM के थ्रू हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान को अगर आगे लेकर चलना है तो इनको जाना होगा। ये पहली हुकूमत है जो फसाद पैदा करती है। ये लोग सिर्फ गालियाँ निकालते हैं, झूठे मुकदमे तराशते हैं। फौजी आमरीत, सिविल आमरीत देखी, लेकिन इमरान खान साहब जैसी इमरानियत नहीं देखी।